السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا مہد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 17 سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 53 پارہ نمبر 13 وما ابرئ پارہ ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو۔ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ بالسوء، سکھاتا ہے برائی کو۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس پر رحم کرے میرا رب۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی، اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ بھی اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، کہ میں خالص کر دوں اس کو اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے کام کے لیے۔ فلما کلمہ، پھر جب بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، انک اليوم، آج کے دن، آپ لدینا، ہمارے پاس، مکین، جگہ پائی ہے آپ نے، امین، اور معزز ہے۔ قال اجعلنی، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ مقرر کرو مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں نگہبان اور جاننے والا ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکننا لیوسف، ہم نے جگہ دی، قدرت دی یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ، کہ وہ جگہ پکڑتا تھا، منہا، اس سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے، من نشاء، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت، من نشاء، جس کو چاہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بلائی والوں کا، ولا اجر الآخرۃ، اور آخرت کا ثواب، خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا، یتقون، اور پرہیزگار بنے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں اس سے پہلے جو آیت گزر چکی تو اس میں یوسف علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اس کی صفائی کی مکمل تحقیق سے پہلے میں قید سے رہائی کو اس لیے نہیں پسند کرتا کہ بادشاہ مصر اور عزیز کو پورا یقین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ الزام مجھ پر سراسر جھوٹا لگا تھا۔ اس میں چونکہ انہوں نے اپنی برات اور پاک بازی کا ذکر ایک ناگزیر ضرورت سے یہاں پر ہو رہا تھا، جو بظاہر اپنے نفس کی تزکیہ اور پاکی کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں ہے، جیسے کہ سورہ نجم میں بھی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو، یعنی اس بات کا دعویٰ نہ کرو کہ میرا نفس پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون واقعی میں پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، تو یہاں پر اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کہ کچھ اپنے تقوی اور پاک بازی بتانے کا نہیں ہے، یعنی میں جو یہ تقوی کا کہہ رہا ہوں یا اپنی پاک بازی بیان کر رہا ہوں تو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر 4 عنصر سے بنا ہے، یعنی انسان جس مٹی سے جس چیز سے بنایا گیا ہے تو وہ 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو وہ اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، علاوہ اس کے کہ جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو برے تقاضوں سے پاک کر دے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے، تو حاصل یہ ہے کہ ایسے عظیم امتحان کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ میرے نفس سے رذیل خواہشات کو نہ نکال دیتا
تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے کہ عام انسان ہوتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ ایک قسم کا خیال تو بہرحال اس کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، گویا وہ غیر اختیاری وسوسے کی حد تک تھا، مگر نبوت کے شان کے سامنے وہ بھی ایک برائی ہی تھی، اس لیے اس کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بالکل ہی بری اور پاک نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر اس آیت سے ایک مسئلہ جو ہے وہ نکلتا ہے، مستنبط ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر نفس انسانی کو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا فرمایا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا یہ حال ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو، تو تمہارے ساتھ بلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ بہت سے احادیث اور روایات احادیث سے اور اسی طرح قرآن پاک کے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی برے ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورہ قیامہ میں اسی نفس انسانی کو لوامہ کا لقب دے کر اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور اسی طرح سورہ فجر میں اسی نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اسی طرح نفس انسانی کو ایک جگہ امارۃ بالسوء کہا گیا، دوسری جگہ تو دیکھیے یہاں پر نفس کی 3 حالتیں بیان کی گئیں، ایک جو ہے امارۃ بالسوء کہا، دوسری جگہ لوامہ، اور تیسری جگہ مطمئنہ کہا گیا۔ تو وضاحت اس کی یہ ہے کہ ہر نفس انسانی اپنے ذات میں تو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ اور آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا اور ان سے توبہ کرنے والا، جیسے عام صلحاء امت کے نفوس ہیں، یعنی عام جو امت کے نیک لوگ ہیں تو ان کے نفوس ہیں۔ اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کوشش کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ برے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ صلحاء امت کو یہ حال کوشش اور ریاضت اور مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کو یہ کوشش سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر بھی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہ السلام کو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کردہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی نفس مطمئنہ انہیں جو ہے یہ نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدے کے نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حال پر رہتے ہیں۔ تو اس طرح نفس کی 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 طرح کے افعال اس کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ آگے پھر آخر آیت میں فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، تو اس آیت میں فرمایا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ تو لفظ غفور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء جب اپنی خطا پر نادم ہو کر توبہ کریں اور نفس لوامہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہے، وہ معاف فرما دیں گے۔ اور لفظ رحیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ بھی اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ آگے آیت میں فرمایا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، یعنی جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعے کی تحقیق کی اور زلیخا اور دوسری سب عورتوں نے حقیقت واقعے کا اقرار کر لیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لائے جائیں تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں،
اور حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جیل خانے سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے یعنی آپس کی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز ہیں۔ اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، اور جب شاہی دربار پر پہنچے تو وہاں پر بھی دعا کی کہ میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کی بڑی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور اس طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اسی طرح جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو شاہ مصر یعنی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سن لوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھی، پھر تعبیر بتلائی۔ تو مصر کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے غلہ اگانے کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کریں۔ تو اس طرح ذخیرہ کرنے سے قحط سالی سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو پھر آگے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہیں آپ میرے حوالے کر دیں، میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازے سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔ ان 2 لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانہ کے لیے اس کی ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری حفاظت سے جمع کریں، پھر غیر مستحق لوگوں کو غلط قسم کے مصارف میں خرچ ہونے نہ دیں، اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں کوتاہی نہ کریں اور نہ مقدار ضرورت سے زیادہ خرچ کریں۔ تو لفظ حفیظ یہ پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہے اور لفظ علیم یہ دوسری ضرورت کی۔ تو مصر کے بادشاہ یہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کو جان چکا تھا تو انہوں نے جو ہے پھر بھی یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ کا منصب ان کو حوالے نہیں کیا، بالفعل ان کو حوالے نہیں کیا، بلکہ 1 سال کے لیے انہوں نے اس کو بطور مہمان جو ہے وہ رکھ دیا، اور سال پورا ہونے کے بعد پھر جو ہے ان کو تمام جو ہے منصب ان کے حوالے کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا کا جو شوہر تھا ان کا نام قطفیر تھا، اور شاہ مصر نے جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی۔ زلیخا نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور تاریخی روایات کے مطابق ان کے 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افراہیم اور منشا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے ان آیات کی تفسیر سے کچھ مسائل جو ہے وہ مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قول وما ابرئ نفسی میں نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے
کہ جب ان کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر غرور اور تکبر اور ناز نہ کریں اور اس کے بالمقابل گناہ گاروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نفس امارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر برے ہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خود جو ہے وہ منصب کا مطالبہ کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر عہدہ خود کیوں طلب کیا؟ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا، جواب اس کا یہ معلوم ہوا کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی، مگر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی خاص عہدے کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا مستحق نہیں اور وہ اس کا انتظام صحیح نہیں چلا سکے گا، اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عہدے کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکوں گا اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی حالت میں عہدے کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ مال اور دولت اور عزت اس کا سبب نہ ہو، بلکہ خلق اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصد ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو یہاں پر عہدہ طلب کیا تو انہوں نے ایک خاص حکمت کی بنا پر طلب کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ کوئی عہدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر یہ کافر ہے اور اس کا جو عملہ ہے یعنی اس کے جو مزدور ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور ملک پر ایک طوفانی قحط آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام مخلوق پر رحم نہیں کریں گے اور لاکھوں انسان اس طرح بھوک سے مر جائیں گے، تو کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہیں تھا جو غریبوں کے حقوق کا خیال رکھتا، تو اس لیے خود اس عہدے کی درخواست کی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے کہ جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طریقے سے انجام دینے والا موجود نہیں ہے اور خود اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں صحیح انجام دے سکوں گا، تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس عہدے کی خود درخواست کرے۔ اب یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول کی، حالانکہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے آیت کریمہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے ظالم و کافروں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اور اعانت کرنا ہے، اور ایسی اعانت یعنی مدد کرنا اس کو قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس ملازمت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا، اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد رحمہ اللہ نے یہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، مگر چونکہ قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملے سے یہ بات معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہیں دے گا، یعنی جو بادشاہ مصر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کام میں دخل نہیں دے گا اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہیں کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیارات دے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنے رائے اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے،
اور ایسے مکمل اختیارات کے ساتھ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہیں ہوگا، اور کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے، یعنی اگر کوئی کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو اور کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے، تو اگرچہ اس کافر ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو تو اس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ضائع ہونے کا یا ظلم کا اندیشہ قوی ہے، تو بمجبوری اتنے تعاون کی گنجائش حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی پھر ایسے حالات میں جو ہے وہ عہدے کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر کے دربار میں عزت اور منزلت عطا کی، اسی طرح ہم نے ان کو پورے ملک مصر پر اقتدار کامل عطا کر دیا کہ اس کی زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت اور نعمت سے یوں ہی نوازتے ہیں۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے 1 سال تجربہ کرنے کے بعد دربار میں ایک جشن منایا، جس میں تمام عمال یعنی جو مزدور تھے اور معززین حکومت کو جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت یعنی جو کہ بادشاہی کے جو امور کام ہوتے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے، اور خود جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت باقی نہیں رہی، سارا ملک جو ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور پورے ملک میں امن اور خوشحالی عام ہو گئی۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت کی اس تمام ذمہ داری میں کوئی دشواری یا رنج و تکلیف پیش نہیں آئی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ یہ سب جو کیا تو یہ دولت کمانے کے لیے نہیں کیا، نہ عزت کمانے کے لیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہے وہ مروج کرنے کے لیے اور اس کے دین کی اقامت کے لیے سب کیا۔ اس لیے وہ کسی وقت بھی اس سے غافل نہیں ہوئے کہ شاہ مصر کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیں، یہاں تک کہ مسلسل دعوت اور کوشش کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ مصر بھی مسلمان ہو گیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی دنیا کی دولت اور مثالی حکومت تو عطا ہوئی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ درجات دنیا اور آخرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بلکہ صلاح عام ہے ہر شخص کے لیے جو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں عوام کی راحت کے وہ کام کیے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جب تعبیر خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو۔ اور شاہی جو باورچی تھے ان کو بھی یہ حکم دے دیا کہ دن میں صرف 1 مرتبہ دوپہر کو کھانا پکایا کریں تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں، یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو ذہن نشین کریں اور آگے جو ہے رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔